آیت نمبر 17 یا بنیا. دیکھیں بار بار پیار سے میرے بیٹے تم مر جاؤ, ختم ہو جاؤ, میری جان چھٹے, میں مر جاؤں, یا اللہ میں کدھر جاؤں, یہ مصیبتیں میرے اوپر ہی آنی تھی. نہیں, یا بنیا یا بنیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ لقمان کا بیٹا جو تھا وہ آرام سے بیٹھ کے بابا اور بتائیں, بڑے مزے کی آپ باتیں کر رہے ہیں, آئی ایم ناٹ ایٹ آل بورڈ, یو آر کنٹینیوسلی بمبارڈنگ می ود میسیجز, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, آپ مجھے بتاتے جا رہے ہیں, میری بات تو سن ہی نہیں رہے. کہ وہ بچہ بھی ایک نارمل بچے کی طرح, بچے فطرت پہ ہوتے ہیں ہر ایج میں, وہ فطرت کے مطابق ہی کچھ کر رہا ہوگا نا, وہ فطرت پہ ہی ہوگا, فطرت کے مطابق. ایک ٹین ایجر کیا کرتا ہے؟ آنکھیں رول کرتا ہے, ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے, ہاں دروازہ مارتا ہے, اور کبھی کبھی آپ کو آ کے کہتا ہے آئی ڈونٹ لائک یو, آئی ہیٹ یو. مجھے اگر کبھی کوئی آ کے کہے نا, ماں روتی روتی, ماں میرے کندھے پہ سر رکھے, میرے بچے نے آج مجھے کہہ دیا کہ مجھے آپ سے نفرت ہے, آپ چلی جائیں, میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, میں آپ کے دل کی حالت سمجھتی ہوں, میرے بھی بچے نے مجھے کہا ہوا ہے. ہیں آپ کے بچے نے؟ میں کہتی ہوں ہاں, اس عمر کا تقاضا ہے. بچے کچھ کے کچھ کہہ جاتے ہیں, بعد میں پھر شرمندہ بھی ہوتے ہیں. تو دل نہیں توڑنا ایسی باتوں پہ, دس از پارٹ آف گروئنگ. ہاں یہ ضرور دیکھ لینا ہے کہ اگر بار بار وہ کہہ رہے ہیں اور بار بار مجھے بھی کچھ کہنا پڑ رہا ہے, تو پھر میں مسئلہ جو ہے نا اس کو حل نہیں کرنا چاہ رہی, یا حل نہیں مجھ سے ہو رہا. یا بنیا اقیم الصلاۃ. اب نماز کی بات ہے. ہم تو بچہ 7 سال کا, ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, چلو, نہیں تو 10 سال کے ہو گے نا, وہ میرے جوتا چھتر تیار ہے, آیا. کیوں؟ حدیث میں آ گیا مارنے کی اجازت ہے. پھینٹی جو میں نے بچپن میں کھائی تھی نا, اور میں اپنے اماں ابا سے بدلہ نہیں لے سکی, اب تمہاری باری ہے. جنریشنل ٹراما. انگریز نے ہمیں نام بھی دے دیا نا. ایک نسل نے غلط کام کیے تو اگلی نسل اس سے بھی آگے, اگلی نسل اس سے بھی آگے. روکتے ہی نہیں ہم غلط کام کو. یا بنیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, بیٹا نماز پڑھو. ہر ماں کا دکھ, جب میں پیرنٹنگ پہ کہیں کلاس لوں نا, یہ سوال ضرور آتا ہے, میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا, کب تک کہوں؟ میں کہتی ہوں آخری سانس تک آپ مدر ہیں نا, ہاں آخری سانس تک ہیں. لیکن وہ سنتا نہیں ہے, تو آپ اریٹیٹ نہ ہو. اور ایک ہی فارمولا ہے, بچپن سے میں کچھ چیزوں کے اشتہار دیکھ رہی ہوں, اشتہار میں کیریکٹر بدل گیا ہے, لیکن اشتہار ویسے کا ویسا ہی ہے. خوشی سے آتی ہیں, کپڑے پہ داغ لگ گئے, یہ ہے نا, یہ ڈٹرجنٹ لگائیں نا, مزے سے دھو لینا. اچھا ایسے تو نہیں کرتے نا, اگلی دفعہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے, سمجھ نہیں آ رہی آپ کو دھونے ہیں کپڑے ڈٹرجنٹ سے, اور اگلی دفعہ کہتے ہیں لگائیں جوتا, دھوتے نہیں ہیں ڈٹرجنٹ سے. تو سال اسی طرح مزے 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 سے کہانی سنا کے چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ کرتا ہے نماز پڑھ لو. اچھا آپ پھر چلے گئے, تھوڑی دیر بعد اگلی نماز کا وقت ہے, بیٹا نماز پڑھ لو. بچہ کوئی بات کر رہا ہے, آرام سے سنیے, اچھا انٹرسٹنگ, ہاں چلو میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں, آپ بھی نماز پڑھ لو. آپ کے بچے کو نا اس ورج پہ نہیں لانا کہ بچہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے اور کہ نہیں پڑھتا, کیا کر لیں گی. اس کا مطلب ہے آپ نے اسے اتنا بلی کیا ہے, یا بنیا نہیں کیا, یا وہ نماز نہیں پڑھ رہا. بس کہتے رہے بیٹا نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو. میں نے بھی یہ فیزز دیکھے ہیں کہ کبھی کوئی بچہ تھوڑی دیر کے لیے ڈی ریل ہوتا ہے, بڑا اچھا نماز پڑھنے والا ہے, اور آپ کو فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے نماز نہیں پڑھتا. کیا کرتا ہے, آپ جب کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا, چلو بچوں نماز پڑھ لو, وہ کہتے ہیں اچھا میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں, اور تھوڑی دیر بعد ٹہلتا ہوا کمرے سے باہر آ جاتا ہے. کیٹیگوریکلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی. کئی مائیں کیا کرتی ہیں, وہ جو سنف ڈاگز ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح بن جاتی ہیں. سنف ڈاگ دیکھیں, وہ جو آپ کا سامان نکلتا ہے تو اس میں وہ بڑے بڑے پولیس مین پکڑ کے لاتے ہیں, وہ سونگتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈرگ تو نہیں پڑی ہوئی, اس طرح کرتی ہیں. دکھاؤ وضو کہاں کیا تھا, باتھ روم تو گیلا نہیں ہوا, ادھر شرٹ دکھاؤ, یہ ادھر سے بھی گیلا نہیں ہے, جانماز کدھر ہے, جانماز تو وہیں پڑا ہے کل سے جہاں میں نے رکھا ہوا تھا.
اتنی انویسٹیگیشن کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو سمجھ آ گئی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ حکمت. سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ شکر گزاری. پھر اگلا نقطہ کیا تھا؟ شرک. اس کا مطلب ہے توحید نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ کام کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ بس بچے کو کہیں قرآن کلاس میں ڈالنا ہے، کہیں اس کو قرآن سے رابطہ مضبوط کرنا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ تمہاری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، تم جھوٹ بھی بولنا شروع ہو گئے ہو، تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، تم کفر کی طرف جا رہے ہو. اور جناب اب تم نے قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن پڑھے بغیر تو تم نے ٹھیک نہیں ہونا. تمہیں میں قرآن کلاس میں لے کے جاتی ہوں، وہ ٹیچر تمہیں سمجھائے گی، بتائے گی، میں بھی اس کو بتاؤں گی، پھر تم نے ٹھیک ہونا ہے. بچہ کیا کہتا ہے؟ میں نے نہیں قرآن پڑھنا. اب ہم اور رونا پٹنا، ہائی دیکھو قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہتا، یہ تو پکا کافر ہو گیا. نہیں، اس کو نہیں بتائیں نا آپ کیوں چاہ رہی ہیں قرآن پڑھیں. آپ صرف کہتی ہیں اللہ کا کلام ہے بیٹا، ایک دفعہ پڑھنا چاہیے زندگی میں نا، مسلمان ہیں، ہمیں پتہ تو ہو کہ اللہ نے کیا بتایا. تو چلو اس کلاس میں اس طرح سے ہم نے بچے کو گھیرنا ہوتا ہے اور اقیم الصلاۃ، نماز کی طرف لے کر آنا. پھر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ. بہت سے ماں باپ مجھے کہتے ہیں جب ہمارا بچہ چھوٹا تھا تو بڑا نمازی تھا، بہت اچھا تھا، بہت کام کرتا تھا دین کے، میں بڑی خوش تھی، پر بڑا ہوا ہے تو بدل گیا ہے. اس لیے بدلا ہے کہ دیکھیں نماز پہ ہی تو نہیں ہم نے سٹیٹک ہو جانا. یہاں پہ کیا بات کی گئی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. ہم نے یہ کروایا ہی نہیں، ہم نے اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں پیدا کی کہ بیٹا جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہماری پوری کیریکٹر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. ہم سینسٹیو ہوتے ہیں ٹو دا نیڈز آف سوسائٹی. ہم نے ہر جگہ لوگوں کو صحیح کام سکھانے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر جو ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ ہم وہ خود نہیں کر رہے، نہ ہم کرتے نظر آ رہے ہیں. تو بچے کے نزدیک وہ نماز ایک ریچول ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم نے اس سے کہا بیٹا نماز پڑھو نا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. بچہ کہتا اچھا پڑھائی تو ہو نہیں رہی، چلو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے فرسٹ پوزیشن دے دے. امی کہتی ہیں دعا تو قبول ہوتی ہے. اب جناب بچے نے نا پڑھائی کی نہیں، نمازیں پڑھتا رہا اور اس کے بعد دعائیں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ میں فرسٹ آ جاؤں. کہتا ہے آپ جھوٹ بول رہی تھیں، آپ نے تو کہا تھا میں نماز پڑھوں گا تو مجھے میری پوزیشن آ جائے گی، تو نہیں آئی، میں نے تو بڑی دعا مانگی نہیں آئی. ہم نے اس کو ایک فل پکچر نہیں دی نماز کی. اقیم الصلاۃ کہا گیا، نماز پڑھانا نہیں کہا گیا. نماز کو قائم کرنا، اس کے جو ارکان، پھر اس کے ساتھ جو کلوزز، پھر دعا کیسے قبول ہوتی ہے، پھر اسباب کی کیا اہمیت ہے، اسباب کو اختیار کر کے توکل کی طرف جانا ہے. کچھ بھی نہیں ہم نے بتایا. ایسے تھوڑی نماز پڑھانی ہوتی ہے، ہولسٹک اپروچ نہیں ہے ہماری. اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کروایا. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کتنے سکلز ڈیولپ ہوں گے بچے میں. آسان کام ہے کسی کو جا کے بتانا آپ یہ کریں، آپ یہاں بیٹھیں، آپ یہاں گن نہ ڈالیں. آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ نیکی کا کام ہے. آئیں ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں، چلیں آئیں پارک میں چل کے جو کچرا نظر آ رہا ہے اس کو صاف کرتے ہیں. جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو جگہ دیتے ہیں، جب بزرگ آ جائیں تو اپنا فون پیچھے رکھ لیتے ہیں، ان کو پانی آفر کرتے ہیں. یہ تو امر بالمعروف نہیں، ان کو سکھایا ہی نہیں. ہمارے بچے اتنے انسینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کام کرنا ہے، اور ہم بس ان کو لیکچر دیتے ہیں. ہم تو اتنی خدمت کرتے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے، ہم تو وہ کرتے تھے. تو سکھائیں نا اپنے بچوں کو کہ بیٹا جب کوئی بڑا بیٹھا ہوتا ہے فون نیچے. میں ابھی تک کرتی ہوں، جب سارے لوگ بیٹھے ہوں تو کئی دفعہ مجھے اپنے بچے فون پہ نظر آئیں تو میں ان کو میسج ہی کر دیتی ہوں پلیز پٹ ڈاؤن یور فون. کئی دفعہ بچے آگے سے جواب میں کہتے ہیں بٹ جتنے بزرگوں کے لیے آپ کہہ رہی ہیں ان سب کے ہاتھ میں بھی فون ہے. تو میں آگے سے جواب میں کہتی ہوں ڈزنٹ میٹر، ہم نے صحیح بیہیویئر دینا ہے. تو بچہ فون رکھ دیتا ہے. تو صحیح بیہیویئر سکھائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرائیں. پھر اگلی بات کیا کہی جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اور جب تم پہ کوئی تکلیف آئے، کوئی مشکل آئے تو پھر کیا کرو؟ صبر. اور صبر میں کیا ہوتا ہے؟ بچے کو بتانا ہماری لائف میں کچھ بھی ہو جائے ہم نیکی نہیں چھوڑتے، ہماری لائف میں کچھ بھی ہو جائے ہم غلط فیصلے نہیں کرتے، ہماری لائف میں کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے اندر ایموشنل اسٹیبلٹی لے کر آتے ہیں. یہ ہے صبر، کیونکہ ہم وہ خود ہی نہیں پریکٹس کر رہے. دوبارہ ہمارے اوپر ہماری رول ماڈلنگ پہ یہ بات آ جاتی ہے. ان ذالک من عزم الامور.
یہ بے شک کیا ہے، بہت ہی ڈٹرمینیشن کے کاموں میں سے ہے. کرنا پڑے گا لگاتار. پھر کوئی لو فیز آ جائے گا، نماز میں آ جائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں آ جائے گا، کبھی صبر نہیں ہو سکے گا، دوبارہ اپنے آپ کو کھڑا کریں، دوبارہ پھر وہ کام کرنا شروع کریں. مجھ سے بھی ہو جاتا ہے، میں بھی نہیں کئی دفعہ کر پاتی، دیٹس اوکے. بچہ کہتا ہے اماں نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ہم کہ ہاں میرا بھی کبھی کبھی دل نہیں چاہتا، میں بھی تھکی ہوئی ہوتی ہوں. کئی دفعہ لگتا ہے کہ وہ کنیکشن نہیں ہو رہا، تو پھر پتہ ہے میں یہ کرتی ہوں، پھر میں دعا پڑھتی ہوں، پھر میں اس دن قرآن کی تلاوت زیادہ کرتی ہوں، پھر اس دن استغفار زیادہ کرتی ہوں، پھر میں ایسی کمپنی میں اٹھتی بیٹھتی ہوں جو زیادہ نماز اچھی پڑھنے والے ہیں، پھر ان سے میں انسپریشن لیتی ہوں. تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی. لیکن بیٹا نماز تو نہیں نا ہم چھوڑتے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں. اس طرح سے بچوں کو گھیر کر لے کر آنا. اور پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 18 میں پھر کیا بتایا گیا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے یہاں نہیں چلنا. اب آپ دیکھیں آج کے دور میں بچے کس بات پہ اکڑتے ہیں، مٹیریلزم پہ. ہمیں لیٹسٹ فون چاہیے، ہمیں آئی فون چاہیے. اماں ابا کے پاس پرانا فون اور بچوں کو لے کے دے رہے ہیں وہ لیٹسٹ آئی فون، لیٹسٹ فون ان کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں. مت دیں. آپ ان کو کہیں کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے تو انشاءاللہ جب آپ کام کرو گے کماؤ گے تو موسٹ ویلکم، جو مرضی لو. تو آپ نے کیوں لیٹسٹ چیز رکھی ہے؟ جیسے کہ بیٹا میں محنت کرتی ہوں، میں کماتی ہوں، تو میں اپنی کمائی کو پھر اپنے اوپر ہی لگاؤں گی نا. آپ کو پتہ ہے کہ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی سب سے بروٹل مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کو کہہ دیں بیٹا ہمارا سب کچھ تمہارا ہے. بچہ کہتا ہے پھر میں محنت کیوں کروں. بچے کو یہ نہیں کبھی کہنا ہوتا، بچے کو کہنا ہوتا ہے تمہارا وہ ہے جو تم محنت سے حاصل کرو گے، یہ ہمارا ہے. اور جب ہم آپ کو دے رہے ہیں ایز اے پریویلیج دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے بچے ہو. اسی لیے تو دیکھیے بڑھاپے میں پھر بچے ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ تو تمہارا ہے. وہ کہتے تو میرا ہی تھا. اسی طرح سے بچے کو، چھوٹا بچہ ہے ابھی انڈر ایج ہے، یہ جو بات ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کو بائک دے دیا ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں بس تیسرے محلے تک مجھے ذرا چھوڑ آئے گا. 10 سال کا بچہ بائک چلا رہا ہے، او یہ زمین پہ کیسے چل رہا ہے، اکڑ کے میں تو بائک چلا رہا ہوں. کیوں دیا؟ پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے گاڑی چلا رہا ہے، انڈر ایج ہے. اچھا اگر اس کی ایج بھی ہو گئی ہے، ابا کی کمائی پہ گاڑی چلا رہا ہے نوابوں کی طرح، ڈرائیوروں کی طرح چلاؤ بیٹا، کیونکہ اگر گاڑی کہیں لگ گئی تو اس کا خرچہ تمہاری پاکٹ منی سے جائے گا. اصول ہے ہمارا، جو مارے گا وہ خرچہ پورا کرے گا. لیکن تیزی دکھائے گا، کچھ کرے گا تو پھر اپنا خود دے گا. تو انسان کیئرفل تب ہوتا ہے، اس ایٹیٹیوڈ سے تب بچتا ہے جب ہم اس کو وہ پریویلیج نہیں دیتے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا. تو بچے نہیں ڈیزرو کرتے لیٹسٹ آئی فون، لیٹسٹ لیپ ٹاپ، ہر وقت برینڈڈ کپڑے. ہمیں پتہ نہیں کیوں اتنی فکر ہے کہ میرے بچے کو کمپلیکس نہ ہو جائے. کیوں کمپلیکس ہوگا اگر آپ اس کو وہ سارا جو سسٹم میں نے بتایا اس طرح دے رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں یو ارن اٹ. تانوں سے نہیں دے رہے، اس کو تربیت ایسے کر رہے ہیں، اس سے بات اس طریقے سے کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پسند؟ بہت اکڑنے والا، بہت تکبر کرنے والا، بہت اپنے پر فخر کرنے والا. ہم تو بچوں کو بتاتے ہیں تمہاری زمینیں، ہم تو خاندانی لوگ. بھئی خاندانی لوگ ہیں تو پھر آپ کا یہ کیریکٹر نظر آئے نا کہ گیٹ سے انٹر ہوتے ہوئے بھی آپ سب کو سلام کریں. آپ کا یہ کیریکٹر نظر آئے نا کہ کوئی آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے آپ کے پیسے کی وجہ سے. آپ کو اگر کوئی بڑی چیز سمجھے تو اس وجہ سے کہ آپ کے اندر جھکاؤ ہے، آپ انسان کو انسان سمجھتے ہیں. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر کتنی امپورٹنٹ ساری باتیں بتائی گئی. اور آخر میں کیا کہا گیا؟ بول چال کی بات کی گئی، کمیونیکیشن سکلز کی بات کی گئی. اور اس میں کیا کہا گیا؟ ان انکر الاصوات صوت الحمیر. سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز. چیخ چیخ کر بولنا،
بدتمیزی کی ٹون میں بولنا. آپ کو پتہ ہے میں بہت سے ینگ کپلز کو دیکھتی ہوں اور ان میں مجھے یہی بات نظر آتی ہے, اتنی چھوٹی سی بات پہ لڑتے ہیں اور اس پہ طلاقیں تک لے لیتے ہیں, سپریشنز ہو جاتی ہیں. یعنی کچھ تو مسئلے ایسے ہیں نا شادی شدہ زندگی میں جینوئن ہے, آپ سمجھ آتی ہے, لیکن کچھ مسئلے سن کے انسان کہتا ہے کہ یہ ماں باپ نے ان کی کیا تربیت کی ہے, یہ کس ماحول میں ریز ہوئے ہیں, ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی. تو بات یہ کہ ہم جس دور میں ہیں ہمیں بہت سے ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں باپ کا رول بھی ہے, ماں کا رول بھی ہے. ہم لوگ دیکھیں اپنی سوسائٹی میں زیادہ تر ماں کے رول پہ رہتے ہیں, ماں کو یہ کرنا چاہیے, ماں کو یہ کرنا چاہیے, مائیں ہر جگہ سیکھ رہی ہیں. کیونکہ میری زیادہ ایکسپرٹیز پیرنٹنگ کی ہے, اتنے سالوں میں جب بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ جو والد ہیں ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنائے جائیں کہ وہ سیکھیں, وہ پلیٹ فارم فیل ہو جاتا ہے. وہ مرد عورتوں کو کہتے ہیں میرا کام نہیں ہے سیکھنا, تم جاؤ جا کے سیکھو. میں تو پیدا ہوتے ہی ڈگری لے کر آیا ہوں, سند لے کر آیا ہوں کہ میں بڑا لائق ہوں. اور پھر میری اماں نے جو کہ ایک فیمیل ہی تھی اس بات کو پکا کی ہے, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو لرن. یہاں سے ہمیں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا رول ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں, ہم اس کے بعد لقمان کا پڑھتے ہیں, ہم یعقوب علیہ السلام کا پڑھتے ہیں. اتنے آپ کو کیریکٹرز نظر آتے ہیں, سب مرد تھے اور انہوں نے اپنے رول کو پورا ادا کیا, پورا نبھایا. تو مرد کا اپنا رول ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک عورت گھر میں زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, اس نے یہ ساری باتوں کو امپلیمنٹ کروانا ہے بچوں سے, کیونکہ باپ صبح جاتا ہے رات کو آتا ہے, لیکن دائرہ کار مرد نے دینا ہے. اگر مرد گھر آ کر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا, اس کو بات بات پہ ٹوکتا ہے, جو دائرہ کار ہے اس میں انہی باتوں کو نگیٹ کرتا ہے, ماں کو کہتا ہے کہ تم نے نا ان کو زیادہ موبائل پہ نہیں بیٹھنے دینا, لیکن گھر آتے ساتھ ہی کہتا ہے چلو تھوڑی دیر لینے دو, تو پھر ماں کی کیا اسٹینڈنگ رہی. بچے تو ماں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے جب وہ کہتا ہے کسی کے سامنے کمپلیننگ طریقے سے کہ یہ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی, تو سب سے پہلے اس کو کیا دیکھنا ہوگا کہ میں کلیئر ہوں پیرنٹنگ کے بارے میں, میں اس کو اس کے رول میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, میں اپنے گھر والوں سے اس کی عزت کرواتا ہوں, اس ماں کی, میں اس کو اتنی سپیس دلواتا ہوں کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنے اس رول کو صحیح طرح سے ادا کر سکے. اختلافات ہو سکتے ہیں میاں بیوی کے درمیان, لیکن ان کو اچھے طریقے سے پھر مینیج کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو میں اسی بات پہ ختم کروں گی کہ دیکھیں آج کل کے دور میں بہت مسئلے ہیں, مٹیریلزم بہت زیادہ ہے, دین کی سمجھ لوگوں کو نہیں ہے, پیئر پریشر اتنا سوشل انفلوئنس ہے کہ ہم ہر چیز سے متاثر ہو رہے ہیں. میڈیا اس میں بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. کمیونٹی میں ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملتی ان کاموں کے لیے, اور پھر ہمارا لائف سٹائل اتنا بزی ہوتا جا رہا ہے, مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ گیپس بڑھ رہے ہیں, اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن اور سنت کی طرف واپس جائیں, سسٹمیٹک طریقے سے پیرنٹنگ کریں, والد اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کریں اور والدہ کو وہ سپورٹ کریں کہ وہ اپنے رول کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. اس کے بغیر یہ پیرنٹنگ جرنی جو ہے نا یہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا. جینٹل پیرنٹنگ, کوشچن ان کا یہ ہے کہ آج کل کانسیپٹ ہے جینٹل پیرنٹنگ کا, جس کی وجہ سے بچوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ایکچولی ہم نا ٹرمینالوجی لے لیتے ہیں, لیکن اس ٹرمینالوجی میں کرنا کیا اس کو نہیں سمجھ پاتے. جینٹل پیرنٹنگ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچنا شروع کر دیں. جینٹل پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کے سامنے چیخیں گے نہیں, بچے کو ماریں گے نہیں, بچے کو تانے نہیں دیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے کہ بچے کو جب کچھ سکھانا ہے ایک جینٹل طریقے سے سکھائیں گے, ایک پیار کے رویے سے سکھائیں گے. یعنی وہی بات آپ تانے مارے بغیر بتائیں گے کہ بیٹا یہ کام آپ نہیں کر سکتے. آپ کا بچہ آپ کے پاس 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ اس ریکویسٹ کے ساتھ آتا ہے, تو وہ کہتا ہے میں یہ گیم کھیل لوں, تو آپ ہر دفعہ جینٹل پیرنٹنگ کرتے ہیں, پیار کر کے کہتے ہیں میری جان آپ بالکل گیم نہیں کھیل سکتے. 15ویں دفعہ آتا ہے پھر کہتا ہے پر کیوں نہیں, اب کہتے ہیں بس میری جان میں نے بتا دیا نا آپ کو, آپ نہیں کھیل سکتے.
یہ جینٹل پیرنٹنگ. تو پھر بچے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے حد بندی کر دی ہے لیکن بڑے پیار سے کی ہے. تو جینٹل پیرنٹنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر چیز کی پرمیشن دے رہے ہیں. آپ کوئی بھی پیرنٹنگ کی کتاب پڑھ لیں, کہیں پر یہ فارمولا نہیں ہے, بلکہ آج کل تو جو زیادہ کانسیپٹ ہے اس کو کہتے ہیں ٹف لو بچوں کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بچے کے ساتھ آپ کی محبت انکنڈیشنل ہونی چاہیے. بچہ جو بھی کرے آپ کے, مجھے تو تم سے بہت محبت ہے, تم فیل ہو گئے ہو نا, مجھے اس چیز پہ غصہ ہے. ٹف میں کس پہ ہوں کہ تم فیل ہوئے ہو, اس پہ میں نے کام کرنا ہے. لیکن لو, محبت تو میری تمہارے ساتھ ہے ہی ہے, میں تمہیں چھوڑ ہی نہیں سکتی, آخری سانس تک نہیں چھوڑ سکتی, کبھی ناراض ہی نہیں ہو سکتی. ہاں میرا دل ٹوٹ سکتا ہے, مجھے رونا آ سکتا ہے تمہاری باتوں پہ, مجھے پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن میں ماں ہوں, میں کیسے چھوڑ دوں, میں نہیں چھوڑ سکتی. ہاں لیکن تمہیں میں غلط چیز کی پرمیشن نہیں دوں گی, صحیح بات ہر وقت بتاتی رہوں گی, لیکن ماں ہونا نہیں چھوڑ سکتی. یہ وہ بات ہے. اب دیکھیں بچہ جب غلط کام کر رہا ہو, بچہ تنگ کر رہا ہو اتنا زیادہ, اور ماں کہتی ہے اچھا جاؤ پھر میں تم سے بات ہی نہیں کرتی, ناراض ہوں میں. بچہ کہتا ہے شکر ہے, ان انٹرپٹیڈ اسکرین ٹائم شروع ہو گیا میرا. اب اماں نے تو 3 دن میرے کمرے میں نہیں آنا, اور اماں کا نا بوائل ہو کے برا حال ہوتا ہے کہ وہ معافی مانگنے نہیں آ رہا, وہ تو آرام سے آن لائن گیم کھیل رہا ہے, آرام سے اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے, اور اس نے اپنے پیسے شیسے بچائے ہوئے ہیں, وہاں سے وہ یا دوستوں سے کچھ لے لیتا ہے اور وہ آرڈر کر کر کے کھانے کھا رہا ہے. رات کو اماں ابا سوئے ہوئے ہیں, وہ ہاف ریٹ پہ کوئی کھانا آرڈر کرتا ہے, میل آرڈر کرتا ہے اور کھا لیتا ہے, اور گھر والوں کے سامنے کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے, میں نے نہیں کچھ بھی کھانا. نہ وزن کم ہو رہا ہے, نہ ہلکے پڑ رہے ہیں, نہ کچھ اور ہو رہا ہے. سمجھ آئی؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا. کویشچن یہ ہے کہ جی چھوٹے بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ بڑے بہن بھائیوں کو ایز اے رول ماڈل دیکھتے ہیں, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بہن بھائیوں نے کیا پریویلیجز جو ہیں انجوائے کیے ہیں, اور ہم بھی وہی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اب آپ اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کام کوئی کر رہے ہیں یا اسکرین پہ کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں روکنا چاہ رہے ہیں, سمجھانا چاہ رہے ہیں, تعلق بھی نہیں خراب کرنا چاہ رہے, یہ کام کیسے کریں. میں نے آپ کو اس میں ایک ٹپ دی تھی کہ آپ ان کو قرآن پڑھائیں, اور آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ کیونکہ تم جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں اس لیے چاہتی ہوں کہ تم قرآن پڑھو. آپ جنرلی ان سے کہیں کہ چلو ہم گھر میں نا ایک کام کرتے ہیں, ہم مل کے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بہن بھائی شروع میں کہیں نہیں دل چاہ رہا, لیکن آپ کہیں کہ نہیں دیکھو میں نے یہ سمجھا ہے کہ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا بتایا ہے. اور آپ کوئی ٹائم رکھ سکتے ہیں, جیسے ونس اے ویک رکھ لیں, 30 منٹس رکھ لیں, اس میں کوئی آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے مثلاً کوئی ایون کھانا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کھانا آرڈر کر دیں, یا آپ کوئی گھر میں چھوٹی موٹی چیز بنا لیں, ایک قسم کی پارٹی کر لیں, میں کیک بیک کر رہی ہوں اور پھر ہم قرآن پڑھیں گے اور اس کے بعد کیک کھائیں گے اور گپ شپ لگائیں گے, اور ایک بڑے ہلکے پھلکے انداز میں چند آیات پڑھیں, اس میں جو ترجمہ ہے وہ رننگ ٹرانسلیشن وہ انہیں بتائیں, اور ساتھ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز دے دیں. اور اس میں یہ اگزامپل نہیں دیں کہ جیسے تم اسکرین میں اس دن دیکھ رہے تھے اور اس میں یہ نظر آ رہا تھا, ایسے نہیں, جنرل جیسے لوگ یہ کرتے ہیں, جیسے ہم سوسائٹی میں یہ چیلنج دیکھتے ہیں, جیسے ہم پہ ان چیزوں کا پیئر پریشر آتا ہے تو اس سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے, اور ڈسکشن کریں ہیلدی قسم کی. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی اس وقت فوراً مان جائیں اور وہ کہیں توبہ توبہ اب میں نے معافی مانگ لی, آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. وہ بحث بھی کر سکتے ہیں, وہ الجھ بھی سکتے ہیں, آپ رسپیکٹ دیں ان کے پوائنٹ آف ویو کو. آپ کہیں کہ ہاں ویری انٹرسٹنگ, میں نے اس طرح نہیں سوچا تھا, لیکن میں تو کیونکہ یہ آیت پڑھ رہی ہوں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے تو اس میں کوئی وزڈم ہے. اور پھر آپ بس اتنے پہ چھوڑ دیں اس بات کو, اور ان کو سمجھنے دیں اپنی پیس پہ. آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو قرآن سے کنیکٹ کر دیں تاکہ وہ ڈائریکٹ سورس سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں, اور اپنا ریلیشن شپ ان کے ساتھ اچھا رکھیں کہ وہ آپ سے آ کر اگر کوئی بات کرتے ہیں وہ پوری بات کر سکیں کہ میں یہ کام مجھ سے صحیح نہیں ہو رہا, اور آپ ان کو کہیں اچھا چلو یہ کر کے دیکھو. فوراً ہی ایک دم جمپ کر کے ایموشنل ہو کر نہ ان کو کچھ بھی کہیں. ریوارڈ سسٹم بچوں کے لیے ڈیولپ کرنے چاہیے, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرنزک اینڈ ایکسٹرنزک موٹیویشن. ایکسٹرنزک موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ باہر سے ریوارڈ ہم دیتے ہیں. تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس طرح کی ہم ریوارڈ سسٹم بناتے ہیں, ایک چارٹ بنا لیتے ہیں اور اس پہ آپ سٹارز لگا دیتے ہیں, آپ گولڈن سٹار, سلور سٹار, گرین سٹار, اور ہر ایک کا کوئی سکور رکھ سکتے ہیں. اور میں یوزلی پیرنٹس کو ایڈوائز کرتی ہوتی ہوں کہ آپ 1 ویک کے لیے رکھیں,
اور پھر ان کو بتائیں کہ اگر آپ کے مثلاً 4 اگر گولڈن سٹار ہوں گے اور 2 سلور اور 1 گرین سٹار، تو اس پہ اب آپ کو کتنے اماؤنٹ کا کوئی بھی گفٹ مل سکتا ہے، آپ اپنے لیے کوئی بھی ایک ریوارڈ پک کر سکتے ہیں. تو بچوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں ایکسٹرنزک سے انٹرنزک ریوارڈ کی طرف آنا ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر یہ سسٹم بلڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم فی سبیل اللہ کی خاطر یہ کام کرتے ہیں. اور وہ پھر قرآن کے ذریعے ہوتا ہے کہ آپ جب ان کو قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ریوارڈ ہمیں اپنے دل میں وہ جو سکون کی کیفیت ہے اور وہ جو اللہ سے ہمارا کنیکشن سٹرونگ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو آخرت میں انعامات دیتا ہے، دنیا میں ہماری زندگی میں برکت رکھتا ہے، ہم ان کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہم چلتے ہیں. تو آپ آہستہ آہستہ اس کو انٹرنزک ریوارڈ کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ اگر آپ صرف ایکسٹرنزک ریوارڈز رکھتے ہیں نا تو وہ بچہ اب ٹین ایج میں آ جاتا ہے نا، تو اس پہ بھی پھر ہر بات پہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نماز اس لیے پڑھوں گا کہ مجھے آئی فون ملے، میں نماز اس لیے پڑھوں گا کہ مجھے فلاں چیز کھانے کی پرمیشن ملے. اب وقتی طور پہ تو آپ ڈیسپریٹ ہو کے وہ بھی کر لیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اب وہ آپ کی ڈومین سے باہر نکل گیا، وہ جاب کرنا شروع ہو گیا، شادی ہوگی، تو وہ پھر کیونکہ خود کما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لے رہے ہیں، اب وہ کیا کرے گا، دین کو پھر شاید پیچھے کر دے یا اچھے کاموں کو پیچھے کر دے. پاسبلٹی ہوتی ہے یہ. تو اس وقت اگر اس نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیا ہوگا تو چانسز ہیں کہ اس کی سسٹینیبلٹی زیادہ آئے. دیکھیں بچوں نے نا گھر سے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، آپ ان کو بہت ویل پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں نہیں رکھ سکتے. اسی لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بچے گھر میں ہوتے ہیں نا اور پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جب وہ اپنے بہن بھائیوں سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، کزنز کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے آ رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کو یہ مل گیا، یہاں پہ یہ فلاں یہ کر رہا ہے، ہم یہ نہیں کر سک رہے. تو وہیں پہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے ٹیسٹ ہوتی ہیں کہ ہم ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں. پھر آپ ان کو قناعت بھی سکھاتے ہیں، پھر آپ ان کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی بہت اچھی چیز دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، کس کام میں استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور باہر جاتے ہیں نا، وہ بیسک فاؤنڈیشن ان کی سٹرونگ ہوتی ہے، تھوڑا سا ان کو فیل ہوتا ہے لیکن پھر وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں. اور یہاں پر بھی میں ہمیشہ قرآن کے رول کو لاتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو کلیئرٹی دی ہے کہ ہم کسی سے مقابلہ نہیں کرتے، کمپیئر نہیں کرتے، جو ہمارے پاس ہے، جتنی ہماری اوقات ہے ہم اسی میں رہتے ہیں، اور آپ نے ان کی سیلف اسٹیم کو ہائی کیا ہے کہ ان چیزوں سے نا انسان کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، سیلف ورتھ نہیں ہوتی کہ میں کتنی امیر ہوں، میں کس علاقے میں رہتی ہوں، میں کیا کھاتی پیتی ہوں. تو پھر بچے جو ہوتے ہیں نا وہ خود بخود اپنے آپ کو سالڈ گراؤنڈز پہ آگے لے کے چلتے ہیں، اور وہاں پہ بھی قرآن کا ساتھ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. جتنا وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن کی کلاسز کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے، اتنا ان کو فائدہ ہوگا. اگر آپ ان کو یہ سب باتیں سکھا رہے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹلی قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، پھر نقصان ہے. تو بہت سی کلاسز بہت سی جگہوں میں ہوتی ہیں، آپ وہاں پہ ان کو ڈالیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ خود بیٹھ کے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، ایک حلقہ بنا لیں، ایک دن فکس کر لیں، مزے کا ٹائم رکھیں، بچے لک فارورڈ کریں اس ٹائم کو، اور مل کر آپ کریں. محلے کے بچوں کو بلا لیں اور ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اسی طرح ہلکا پھلکے طریقے سے قرآن پڑھیں. اچھا، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو ماں باپ خود نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اچھے کام کریں گے تو بچے دیکھ کے خود بخود کریں گے. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نہیں کیا تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے نہیں کیا تھا. یہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں ایسے بہت سے نیک لوگوں پہ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جتنے میں نے بہت زیادہ دین کا کام کرتے لوگ دیکھے ہیں نا، ان کے گھر میں بچوں کے ایسے چیلنجز بہت ہوتے ہیں. ایک تو شیطان وہاں بہت ایکٹیو ہوتا ہے، دوسرا اگر فرض کریں مثلا میں پیرنٹنگ پڑھاتی ہوں، دین پڑھاتی ہوں، ہر وقت کلاسز لیتی ہوں، اور میں اپنے بچوں کو یہ سب کچھ خود بھی پریکٹس کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بچوں کو بھی کرواتی ہوں. اگر میرا بچہ کوئی بھی چیلنج نہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے سامنے جتنی مائیں آئیں گی میں کہوں گی لو میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کریں، آپ کر نہیں رہی، میرے لیے تو بہت آسان ہے. جب میں سب کچھ کرتی ہوں اور میرے بچے کا میرے گھر میں مسئلہ آتا ہے تو وہ مجھے یہ سکھاتا ہے کہ بچے جو دین پہ چلتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے چلتے ہیں. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اصل یہ بات ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے، یعنی ہم نے اپنی پیرنٹنگ کو تو ٹھیک کرنا ہے،
ہم نے اپنی رول ماڈلنگ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنی پریکٹسز کو بھی ٹھیک کرنا ہے، تاکہ بچوں کو یہ نظر آئے لیکن میرے سے نہیں کچھ ہونا۔ یہ جب میں نے دعائیں مانگنی ہے نا نماز میں، نماز کے علاوہ اور تہجد میں، اور اللہ کے آگے رونا ہے اور گڑ گڑانا ہے اور کہنا ہے میرے رب میرے بچے کو سنبھال لے، میرے رب میرے بچے کو ان چیزوں سے دور رکھ لے، میں تو بس اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ یہ اتنی میری لمیٹیشن ہے کہ میں کچھ نہیں اپنے بچے کو سکھا پا رہی، کچھ نہیں اس کے اوپر کام کر پا رہی۔ ساری دنیا میری سے سیکھ رہی ہے اور جو میں کراتی ہوں وہ فوراً کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر انسان کی مدد کو آتا ہے۔ تو ہمیں اصل بھروسہ اللہ کی مدد پہ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ نہیں تو آپ کو بہت، یہ جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ سب دین کا درد رکھنے والی ہیں، اپنی پریکٹسز کو ٹھیک کرنے والی ہیں، مجبور ہیں پھر بھی نہیں بچے سن رہے۔ وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اپنے کام کو ٹھیک کرو، لیکن بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پہ۔ کس نے کام یہ کرنا ہے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ میں ڈاکٹر ہو کے کسی مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ میں سب مریضوں کو ایک ہی دوائی لکھ کے دیتی ہوں، جو ٹھیک ہوتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہوتے ہیں، میرے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ میں کئی دفعہ میڈیسن لکھتے ہوئے سوچتی ہوں یہ میڈیسن میں کیوں لکھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالا اس کو یہ لکھ دو، اگلے مریض کے لیے میرے دماغ میں ایک جیسی بیماری تھی، یہ دوائی کیوں، اس کا مجھے کیوں خیال آیا؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ٹھیک کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں دوسری دوائی کا نام ڈالا۔ تو یہ ہمارا چینل درست ہونا چاہیے جس سے ہم اپروچ کرتے ہیں کسی بھی مسئلے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی پیرنٹ کو دیکھ کر ہم یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا غلطیاں کر رہے ہوں گے کہ ان کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، دیکھو جی اکثر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ابا جی نمازی، اماں جی حجاب والی، شاید بچوں کو توجہ نہیں دیتے اس لیے بچے ٹھیک نہیں ہو رہے۔ ناٹ نیسیسریلی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ماں باپ جو نمازی ہوں، قرآن پڑھنے والے، ان کا درد نہ ہو اپنے بچوں کے لیے؟ غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، انسان ہیں، ڈانٹ بھی سکتے ہیں، کوئی بلنڈر بھی کر سکتے ہیں، لیکن بائی لاج وہ ایسی بڑی غلطی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ہم کبھی بھی اچھی پیرنٹنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں، ہم اللہ کا بندہ ہی بن کے رہیں، ہم کہ اللہ تعالیٰ میری بس یہاں تک باؤنڈری ہے، بس یہ میں کر سکتی ہوں، آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ نہیں تو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک بچہ اتنا دیندار ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو کبھی دین کا نام نہیں لیتے اور وہ بچہ جو ہے وہ دین پہ چلتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔